یہ اس وقت میں یہاں پہ آکسفورڈ جو شہر ہے اس کے ایک ریسٹورنٹ کی روف ٹاپ پر ہوں۔ یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا شہر ہے۔ پورا جو یہ شہر ہے بیسیکلی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی اس کی مالک ہے، اور یہاں پہ مختلف جو کالجز ہیں ان کو ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ سال میں تقریباً یہاں پہ 35,000 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ باہر سے آ کے یہاں داخلہ لیتے ہیں، اور یہ آکسفورڈ کے جو لوکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ ایک زمانے میں جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور یہ کالجز یہاں پہ تعمیر ہوئے تو یہ اسی طرح مدرسے تھے جیسے ہمارے ہاں آج کل مدرسے ہیں۔ یہاں پر مختلف جو قبائل تھے جن کا تعلق مختلف فرقوں سے تھا، وہ اپنے اپنے فرقوں کے حساب سے انہوں نے یہاں پر کالج تعمیر کیے، اور یہاں پر انہوں نے اس کی تعلیم دی۔ اور اس زمانے میں پادری یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے کالج سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، تو جنت کے ٹکٹوں کا اجرا ایک طرح سے ان کالجوں سے ہوتا تھا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں تھا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان کالجز میں کسی لڑکی کا داخلہ تو بالکل ہی ممنوع تھا۔ اور بہت عرصے کے بعد جب یہ کالجز اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے دنیاوی تعلیم کی طرف آنا شروع کیا تو پھر لڑکیوں کو بھی یہاں تعلیم کی اجازت دی، اور اب سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے کو ایجوکیشن جو ہے انہوں نے اس کی اجازت دی، اور اس کو باقاعدہ انہوں نے یہاں پر سیلیبریٹ بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کے مدرسے تھے جیسے ہمارے ہاں آج کل کے مدرسے، اور وہاں پر دینی تعلیم ہی دی جاتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینی شروع کی، اور آج یہ جو جگہ ہے یہ پوری دنیا کا ایک علمی مرکز ہے۔ یہاں پہ ٹرینٹی کالج ہے، کرائسٹ چرچ کالج ہے، یہاں کے ہر کالج سے تقریباً مختلف وزرائے اعظم اور دنیا کے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو ان کی عمارات ہیں اور جو ان کا آرکیٹیکچر ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یقین نہیں آتا کہ کئی صدیاں پہلے جب یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں تھا، انہوں نے اس وقت یہ عمارات تعمیر کی تھی۔ ان کی روایات ابھی تک یہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں، جیسے کہ یعنی یہاں پہ کالج میں جو لان ہیں، جو گراؤنڈز ہیں، ان کی گھاس پر کسی اسٹوڈنٹ کو بیٹھنا یا چلنا الاؤڈ نہیں ہے، قدم رکھنا ان کا اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی گریجویشن سیریمنی ہوتی ہے تو پھر وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھاس کو پوری طرح خراب کر سکے۔ اسی طرح وہ جو پرانے نام ہیں لاطینی زبان میں مختلف کالجز کے، اسکولوں کے، وہ ابھی تک دیواروں پر زندہ ہیں، ان کو ابھی تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح جو ان قبیلوں نے جنہوں نے یہ کالجز بنائے تھے، ان کے جو نشان ہیں جن کو آپ مونوگرام کہہ سکتے ہیں، وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور کئی 100 سال بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو جو پوری طرح انگریزوں کی جو قدامت پسندی ہے وہ ہمیں اس شہر میں نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک طرح سے جو ترقی کی اس کی وجہ بھی ہمیں اس شہر میں نظر آتی ہے۔ ایک فقرے میں اگر میں اس کو سمرائز کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ وجہ ہے ان لوگوں کی ترقی کی جو ہمیں اس عظیم شہر میں نظر آتی ہے۔